الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. کہاں تک پڑھا تھا ہم نے؟ باب التفسیر توحید. مائک ہے مائک. اس میں ہم نے باب تفسیر توحید و شہادت لا الہ الا اللہ، اس میں 2 آیتیں پڑھ لی تھی، تیسری آیت پڑھنی تھی. اچھا صحیح ہے. ہم باب تفسیر توحید و شہادت اللہ الہ الا اللہ، توحید کی تفسیر اور ایکسپلینیشن اور وضاحت کیا ہے. اور تو پہلی آیت میں جو توحید کی تفسیر کی گئی ہے وہ ضد سے کی گئی ہے. جب عربی میں قاعدہ ہے نا وَبِالْأَضْدَادِ تُعْرَفُ الْأَشْيَاءُ، اپوزٹس کے ذریعے، ازداد کے ذریعے، ضد کے ذریعے چیزوں کو پہچانا جاتا ہے. پہلی آیت میں باب سے مناسبت یہ ہے. اچھا جہاں جہاں میں یہ بتا رہا ہوں نا باب سے مناسبت کیا ہے، مصنف رحمہ اللہ نے جو باب قائم کیا ہے اور اس کے تحت جو قرآن کی آیات اور احادیث لائے ہیں، تو اس میں استدلال کیا ہے. مصنف رحمہ اللہ باب میں جو قرآن کی آیات اور احادیث پیش کریں اس چیپٹر میں، اس سے نکلنے والا جو استدلال ہے، جو نتیجہ ہے، وہ باب میں پیش کر دیتے ہیں خلاصتاً کہ ان تمام آیات اور احادیث جو میں پیش کرنے والا ہوں، ان سب کا نتیجہ کیا ہے؟ ان سب کا نتیجہ یہ باب ہے. یہ ہوتی ہے باب سے مناسبت. تو کہیں کہیں تو باب سے مناسبت واضح ہوتی ہے اور کہیں کہیں واضح نہیں ہوتی، بلکہ مصنف رحمہ اللہ کا ایک دقیق اور گہرا استدلال ہوتا ہے، گہرا استدلال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ابواب کی مناسبت ضرور پڑھا کریں، کیونکہ جب آپ کتب ستہ یعنی حدیث کی کتب پڑھیں گے، خصوصاً صحیح بخاری، محمد ابن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ کی، تو اس میں جو ہے وہ امام بخاری نے جو ابواب قائم کیے ہیں اس میں امام بخاری کی فقہ ہے. جیسے کہ مشہور ہے فقہ البخاری فی تراجمہ، امام بخاری کی فقہ ان کے ابواب میں ہے. یعنی وہ اتنا گہرا استدلال کرتے ہیں احادیث سے کہ ہمیں پڑھ کے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے تو حدیث سے کس طرح استدلال کر کے یہ باب باندھا ہے. اتنا گہرے استدلال ہوتے ہیں امام بخاری کے. تو جو صحیح بخاری کی ایکسپلینیشنز ہیں، شروحات ہے، اس میں پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے حدیثوں پر، کہاں کہاں سے وہ استدلال کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کچھ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو استدلال کا ملکہ دیا ہوتا ہے. استدلال کیا ہوتا ہے؟ قرآن اور حدیث سے کچھ فوائد ڈیڈیوس کرنا، اخذ کرنا، اس کو کہتے ہیں استدلال. استدلال کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ بہرحال وہ اصول فقہ وغیرہ میں آپ لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ. پڑھیں اصول فقہ، اس میں پڑھیں گے استدلال، قرآن اور حدیث سے استدلال کیسے کیا جاتا ہے، فوائد کیسے نکالے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ استدلالات کے طریقے ہوتے ہیں. تو یہ ہم آگے جیسے جیسے آپ بڑھیں گے تو یہ ابواب سے مناسبت، یعنی جو بھی کتابیں ہیں ان میں جو مصنف نے ابواب قائم کیے ہیں اس کے تحت قرآن کی آیت اور حدیثیں لائے ہیں، اس میں ان کا گہرا استدلال چھپا ہوا ہوتا ہے. تو یہ پیپر میں خاص طور پر ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو کے لیے یہ اس کو یاد رکھیں. اکثر آپ کو یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ اس آیت کی باب سے مناسبت کیا ہے، کیوں مصنف رحمہ اللہ اس باب کے تحت اس آیت کو لائے ہیں، کیا کنیکشن ہے، کیا ربط ہے.
جی جی ایسے ہاں باب سے مناسبت پوچھی جائے گی. دوسری جو آیت ہے اس کی باب سے مناسبت یہ ہے کہ اس آیت میں اس بات اور نفی ہے. لا الہ الا اللہ اس بات اور نفی پر کھڑا ہوا ہے اور یہی توحید کی تفسیر ہے. اور توحید کی تفسیر یہاں پہ دو ارکان کے ساتھ کی ہے, یعنی اس بات اور نفی. تیسری آیت میں توحید کی تفسیر اس طرح سے موجود ہے کہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ تقاضا کرتا ہے اللہ کی مستقل اور خالص اطاعت کا. یعنی اطاعت میں اگر شرک ہوگا تو یہ توحید کے منافی ہے. توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اطاعت بھی اسی کی جائے. جب اللہ ہی کو معبود برحق مانا جائے تو اطاعت بھی کا حق اسی کو دیا جائے. اگر اطاعت کسی اور کی ہو رہی ہے, کلمہ اللہ کا پڑھا ہوا ہے, اطاعت کسی اور کی ہو رہی ہے, تو پھر یہ توحید کے منافی ہے. چوتھی آیت ہے, ان سب پہ آیت پہ ہیڈنگ ڈال لیں. ڈلوا دیے ٹھیک ہے. تیسری آیت پہ کیا ڈالی ہے؟ ٹھیک ہے. چوتھی میں ڈال دیں کہ توحید المحبہ, محبت میں توحید, یعنی توحید کا تقاضا توحید المحبہ مضاف مضاف الیہ. توحید کا تقاضا یہ ہے کہ محبت خالص اللہ کے لیے ہو. جب اللہ ہی کو معبود مانا جائے تو محبت بھی صرف اسی سے ہو, محبت میں شرک نہ ہو. یہ توحید کی تفسیر ہے. توحید کی تفسیر ہے کہ محبت میں بھی توحید ہو, محبت میں بھی وحدانیت ہو. چاروں کی ایک دفعہ بتا دیں, چاروں کی پہلے جو ہے وہ پہلی کیا ہیڈنگ ڈلوائی تھی میں نے؟ توحید کی ضد, دوسری اس بات اور نفی, تیسری اطاعت میں شرک, چوتھی توحید المحبہ محبت کی توحید, یا توحید فی المحبہ کر لیں, توحید فی المحبہ محبت میں توحید. اب اس آیت کو سمجھتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ, لوگوں میں سے من الناس, من جو ہے یہاں پہ من کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ سے. یہ من ہوتا ہے من تبعیضیہ کہلاتا ہے, من تبعیضیہ. تبعیضیہ یہ بعض ہے, بعض, یعنی جہاں من کی جگہ بعض آپ لگا سکیں تو اس کو کہتے ہیں من تبعیضیہ. جیسے من کی جگہ یہاں پہ من کی جگہ بعض لگائیں, وبعض الناس لوگوں میں سے, یعنی لوگوں کا بعض حصہ. ٹھیک ہے. سے اردو میں تو بہت سے معنی طلب کرتا ہے نا. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں سافرت من کراچی الی مکہ, کہ میں کراچی سے سفر کیا. اب یہاں پہ من تبعیضیہ نہیں ہے, میں نے کراچی کے بعض حصے سے سفر نہیں کیا, بلکہ یہاں پہ جو من ہے اس کو کہتے ہیں من ابتدائیہ, کہ یہاں پہ من میری سفر کی ابتدا کو بتا رہا ہے. ٹھیک ہے. یا خرجت من السوق, میں بازار سے نکلا, تو یہ معنی نہیں کہ میں بازار کے بعض حصے سے نکلا, بلکہ معنی یہ کہ میں بازار مارکیٹ سے نکلے. اب یہ جو سے ہے اردو میں یہ بہت معنی میں آتا ہے نا, تو اس لیے ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ
من جو ہے وہ بعض کے معنی میں بھی آتا ہے, اور من جو ہے وہ مکان کے ابتدا کے لیے بھی آتا ہے, اس کو کہتے ہیں من ابتدائیہ. تو من تبعیضیہ بعض کے معنی میں ہوتا ہے, یعنی بعض لوگ ایسے ہیں بعض ایسے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اور من تبعیضیہ کی علامت یہ ہے کہ اس من کی جگہ اگر آپ بعض کا لفظ لگاتے ہیں تو معنی صحیح بیٹھے گا. جیسے کہ وبعض الناس, لوگوں میں سے کچھ لوگ, یعنی بعض لوگ ایسے ہیں, من یتخذوا, جو بناتے ہیں, لیتے ہیں, پکڑتے ہیں, من دون اللہ, اللہ کے علاوہ, اندادن, شریک, برابر, جو اللہ کے علاوہ برابر ٹھہراتے ہیں, یعنی اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں, یحبونہم, وہ ان سے محبت کرتے ہیں. کن سے؟ انداد سے, انداد سے. ہم جو ہے وہ جمع کی ضمیر ہے, اور انداد جو ہے وہ ند کی جمع ہے. انداد ند کی جمع ہے. ند کہتے ہیں برابر کو, پارٹنر کو, شریک کو, اور انداد یہ جمع ہے. تو یحبونہم, یہ ہم ضمیر جو ہے یہ انداد جمع کی ہے, جمع کی طرف لوٹ رہی ہے. یحبونہم یعنی یہ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں, بناتے ہیں. یتخذو, جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پارٹنرز بناتے ہیں, شریک بناتے ہیں, ان سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ حب اللہ, جیسی اللہ سے محبت ہونی چاہیے یا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ حب اللہ, جیسی اللہ سے محبت ہونی چاہیے. ایک مطلب تو یہ بھی ہے. دوسرا مطلب یہ جیسا کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. دونوں معنوں میں فرق ہے, اور دونوں معنی مراد ہیں, کیونکہ مشرک مختلف قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو مشرک کا لیول وہ ہے کہ وہ اپنے معبودوں سے ایسی محبت کرتا ہے جیسا کہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے, خالص, پیور. اللہ سے محبت کیسی ہونی چاہیے کہ جس کے آگے ہم نہ بڑھیں, جس کی یعنی اگر ایسی محبت ہے اللہ کی خالص کہ اگر اس کے ساتھ کسی اور کی محبت ٹکرا جائے تو اللہ کی محبت کو ترجیح دی جائے. ٹھیک ہے, اللہ کی محبت ایسی ہے کہ کسی کی محبت کو اس کی محبت پر ترجیح نہیں دی جائے گی. اللہ کی محبت ایسی ہے. تو جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے, یہ مشرک اپنے معبودوں سے ایسی محبت کرتے ہیں. دوسرے قسم کے مشرک وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اپنے معبودان باطلہ سے بھی محبت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اب یہ مشرک اپنے معبودوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے بھی کرتے ہیں. مثال کے طور پر وہ نیک صالحین کو جب پکارتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں تو جیسی اللہ سے محبت کرتے ہیں ایسی ہی ان سے بھی محبت کرتے ہیں. جب نماز میں اللہ کو پکارتے ہیں تو نماز میں سلام پھیر کے علی کو بھی پکارتے ہیں, رسول کو بھی پکارتے ہیں. یعنی جیسی اللہ سے محبت کرتے ہیں ویسی ہی وہ اپنے دیگر معبودوں سے محبت کرتے ہیں. یعنی اللہ کی محبت اور دیگر معبودان باطلہ کی محبت ان کے ہاں ایکول شیئر ہے. صحیح ہے, دونوں اس میں فرق ہے. اور کچھ مشرک تو ایسے ہوتے ہیں جو اللہ سے کم اور معبودان باطلہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایکول ہے تو مسئلہ ہے نا. جیسی اللہ سے محبت کرتے ہیں ویسی محبت آپ معبودان باطلہ سے کریں گے تو یہ شرک ہو گیا. توحید محبت صرف اللہ کے لیے ہے. میں نے ایئر 1 میں یہ بات شاید پتہ نہیں یاد ہو طلبہ کو نہ ہو, میں نے ایئر 1 میں یہ بتایا تھا کہ اللہ سے جو محبت ہونی چاہیے وہ ایک خاص محبت ہے, ویسی محبت کسی سے بھی نہیں ہونی چاہیے. اللہ سے جو محبت ہوگی ویسی, جس کا میں نے خلاصہ بھی آپ کے سامنے بھی پیش کیا کہ اللہ سے جو محبت ہوگی اس میں کسی اور کی محبت کو ترجیح نہیں دی جائے گی. اللہ سے جو محبت ہوگی اس میں جھکاؤ ہوگا, اس میں سبمیشن ہوگی, اس میں عبادت ہوگی, اس میں خشوع ہوگا, اس میں خوف ہوگا, اس میں تعظیم ہوگی. یہ وہ ساری محبت ہے جو اللہ کے لیے خاص ہے. اگر کسی اور کے لیے آپ ایسی محبت رکھتے ہیں تو یہ شرک ہے.
قرآن ہے, آگے آیت نکالیں. آگے آیت کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. آگے اس کے آگے ولو یری الذین ظلموا. دیکھیں اس آیت کو اس طرح سمجھیں, یہ جو کا حب اللہ ہے نا, اس میں دو معنی میں نے آپ کو بتایا. ٹھیک ہے, اس میں دو معنی میں نے آپ کو بتایا. ایک یہ کہ مشرک جو محبت کرتا ہے اس میں اللہ اور دیگر معبود کی محبت جو ہے وہ برابر ہوتی ہے, ایکولز ٹو لگا لیں یہاں پہ. ٹھیک ہے, مشرک معبودان باطلہ جن کو وہ پکار رہا ہے وہ ان سے ایسی محبت کرتا ہے جیسے کہ اللہ سے بھی کرتا ہے, یعنی اللہ سے جتنی محبت کر رہا ہے وہ دیگر معبودوں سے بھی محبت ایسی ہی کر رہا ہے. دوسرا جو معنی ہم نے بتایا وہ یہ ہے کہ مشرک صرف جو ہے وہ معبود باطلہ سے ہی محبت کر رہا ہے, لیکن ایسی کر رہا ہے جیسے کہ اللہ سے ہونی چاہیے, جیسی کہ اللہ سے ہونی چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. آگے کیا ہے؟ آگے کیا تھی آیت؟ ٹھیک ہے پہلے اس کو دیکھ لیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ. تو وہ اللہ تعالیٰ نے اب ایمان والوں کو بتایا. ایمان والوں کی توحید کیسی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں, یہ سپرلیٹو ہے, اس کو کہتے ہیں اسم تفضیل. پڑھا ہے افعال التفضیل, جیسے کہ اکبر ہے, کبیر سے اکبر ہو گیا تو معنی ہو گیا سب سے بڑا. تو شدید سے جب اشد ہو گیا تو معنی یہ ہو گیا کہ سب سے شدید, یعنی اللہ کی محبت ان کے نزدیک سب سے ہیوی ہوتی ہے, سب سے شدید ہوتی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, یہ سپرلیٹو ہے, یعنی کس سے زیادہ شدید ہوتی ہے. جب سپرلیٹو ہے تو سامنے کوئی بھی وہ بھی تو ہونا چاہیے نا. جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ ہاذا اکبر من ہاذا, احمد اکبر من حامد, کہ احمد جو ہے وہ حامد سے بڑا ہے. تو جو مفضول ہے وہ بھی تو ذکر ہو, یعنی جس پر برتری اور فوقیت دی جا رہی ہے. تو مومنین جو ہے وہ جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت میں زیادہ شدید ہیں. کن سے؟ اس طرح کے مشرکوں سے. سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں اس اشد جو ہے یہ اسم تفضیل ہے, اور اسم تفضیل میں ایک افضل چیز ہوتی ہے اور ایک مفضول ہوتا ہے. مفضول جس پر برتری دی جا رہی ہے, افضل جو کہ برتر ہے, جو کہ فوقیت رکھتا ہے. ٹھیک ہے, ہی از بگر دین ہم, اے از بگر دین بی, تو بی کیا ہے؟ مفضول ہے, اے افضل ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں نے بتایا مجھے, ہم تفصیل آپ کو یہ بات ڈسکس کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اشد ہیں. اشد من کس سے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ سب سے زیادہ شدید ہیں اللہ سے محبت کرنے میں. کس سے زیادہ شدید ہیں؟ ان مشرکوں سے جو اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور دیگر معبود سے محبت کرتے ہیں. تو وہ مشرک جو اللہ سے محبت جتنی کرتے ہیں, یہ جو ایمان والے ہیں یہ اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں ان مشرکوں سے. سمجھ آ رہی ہے؟ واپس سمجھا رہا ہوں. بتا رہا ہوں, آگے آ رہا ہوں میں.
شد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے، شروع سے آیت پہ چلتے ہیں کہ وہ لوگ جو اوروں کو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسا کہ مشرک، جیسا کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جتنی اللہ سے محبت ہے اتنی دیگر. جی جی آواز آ رہی ہے؟ بہت زیادہ آ رہی ہے آواز. جی آواز آ رہی ہے آن لائن اسٹوڈنٹس کو؟ ٹھیک ہے. میں یہ بتا رہا تھا کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں وہ اللہ سے محبت کرنے میں ان مشرک سے زیادہ شدید ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ مشرک کی جو محبت ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے. کن کے درمیان؟ معبودان باطلہ اور اللہ کے درمیان. تو جو وہ محبت جو ڈیوائیڈڈ ہوتی ہے وہ پیور نہیں ہوتی، خالص نہیں ہوتی. لیکن چونکہ مومن کے دل میں صرف اللہ ہی کی محبت ہے تو لہذا خالص ہے، پیور ہے. تو اس لیے مومن جو ہے وہ اس مشرک سے محبت میں شدید ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور ہم اگر اس آیت کو ہم اس پہ بھی لینا چاہیں، اب ترجمہ دیکھیں کیا ہوگا. وہ لوگ جو دوسروں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسا کہ اللہ سے ہونی چاہیے. یہاں پہ ہم یہی معنی کریں گے نا، یہ مشرک اپنے معبودان باطلہ سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے ہونی چاہیے. اللہ سے نہیں کر رہے، لیکن جیسی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے جیسی اللہ سے محبت ہونی چاہیے اصولاً، ایسی مشرک معبودان باطلہ سے محبت کرتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، یہ ایمان والے اپنے معبود حقیقی سے ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، کیونکہ یہ معبود ان کے جھوٹے ہیں، یہ ان کو کچھ دے نہیں سکتے ہیں. لیکن یہ مومنوں کا معبود جو کہ اللہ تعالیٰ ہے، یہ حقیقی ہیں، لہذا شدید ہے ان سے محبت کرنے میں. تو کیا جب محبت ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے تو کیا وہ خالص نہیں رہتی؟ مثال کے طور پر میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے بھی کہ میرا دل فل ہو گیا، اب جگہ نہیں ہے محبت کی. چوتھا بندہ آئے گا، نہیں میں نہیں اس کو بٹھا نہیں سکتا، نہیں آپ، میں آپ سے محبت نہیں کر رہا. مطلب یہ کوئی دل ایک کوئی باکس تھوڑی ہے کہ محبت کے کمپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں کہ جی یہ اے سے محبت ہو گئی، یہ بی سے ہو گئی، یہ سی اور یہ ڈی سے محبت ہو گئی. دل فل ہو گیا بھائی، آج محبت بھرپور ہو گئی. ایسا ہوتا ہے. تو یہ کیا آپ بتا رہے ہیں کہ جب محبت ڈیوائیڈ ہو گئی، جب محبت ڈیوائیڈ ہو گئی، مثال کے طور پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ محبت ڈیوائیڈ ہو گئی معبودوں کے درمیان، اب وہ ان سے بھی محبت کر رہے، اس معبود سے بھی محبت کر رہے ہیں، اس سے بھی کر رہے ہیں، اس سے بھی کر رہے ہیں، اس سے بھی کر رہے ہیں، تو لہٰذا محبت ڈیوائیڈ ہو گئی. اب یہ جو ہے یہ تو تھوڑا سا ہے نا حصہ. بالفرض اگر یہ ایک ہی کمپارٹمنٹ میں ایک ہی معبود سے محبت کرتے تو بڑا اسکوائر ہے، یہ صحیح ہے. تو یہ صرف معبود کے ساتھ ہے، مخلوق کے ساتھ نہیں ہے. اب مثال کے طور پر یہ اچھا، اگر ایک سے زیادہ پتہ نہیں کیا بات کریں، کچھ اور جی میں یہ بتا رہا تھا کہ کیا بتا رہا تھا، ٹھیک ہے مان لیا نا آپ لوگوں نے. بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ
جی میں یہ کہہ رہا تھا، یہ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ سے محبت میں زیادہ شدید ہیں مشرکوں سے. کیوں؟ کیونکہ ان کی محبت ڈیوائیڈڈ نہیں ہوتی. یعنی آپ کا یہ مثالی طور پر دل ہے، تو اس میں اگر آپ معبودوں کو ڈیوائیڈ کر دو گے، تو اگر آپ ایک سے زیادہ معبودوں کو جگہ دے دو گے تو معبود کی محبت کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے؟ مخلوق میں ایسا نہیں ہوتا. مثالی طور پر میں یہ بتا رہا تھا، آن لائن والوں کو بھی یہی بتا دیتے ہیں کہ اگر یہ آپ کا دل ہے، یہ آپ نے 2 کمپارٹمنٹس میں اس کو بانٹ دیا، یہ مومی ہے، یہ ڈیڈی ہے. ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے ماں سے محبت کی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈیڈی سے آپ کی محبت ریڈیوس ہو گئی، کم ہو گئی. ایسا نہیں ہوتا. ماں کی محبت اپنی ہے اور ڈیڈی کی محبت اپنی ہے، باپ کی محبت اپنی ہے. اس میں آپ کی جو ہے وہ وائف بھی آ جاتی ہیں، اس میں آپ کے چلڈرن بھی آ جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا کہ وائف کی محبت سے ماں کی محبت کم ہو گئی. ایسا حالانکہ ایسا سمجھا جاتا ہے ساس بہو میں، ایسا ہوتا نہیں ہے. ان کو سمجھانے کی نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. جی آواز آ رہی ہے؟ ان کو وہ باہر گھوم رہے ہوں، ان کو بلا دیں. بس یہیں پہ کلاس آف کر رہے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ نیکسٹ کلاس میں اس کو دوبارہ سے دیکھ لیں گے اس آیت کو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت